Welcome students, I hope you are all doing well. This again is another video from STEM International, so I welcome you all again. I'm Zinia और हम English Book 7 को जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं. उसका न्यू चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, which is chapter number 5, और इसमें हम पढ़ेंगे the title being The Inventor Who Kept His Promise. So टाइटल थोड़ा सा यूनिक है, एक इन्वेंटर की बात हो रही है, उसके प्रॉमिस की बात हो रही है. क्या एक्सप्लोर करेंगे कि इन्वेंशन जो है उसके लिए किस तरह का करेक्टरिस्टिक जो है वो इंसान में चाहिए होता है, यूनिकनेस किस तरह से बनाई जा सकती है, फेल 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 अगेन टिल यू सक्सीड वाला जो एक प्रोसेस है. इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, बट उसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपके ऊपर बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्रेशर होता है, और फिर उसमें थ्राइव करना और उसमें से निकलना, सर्वाइव करना इज़ व्हाट द real art is. So all of that is what we're gonna learn and see कि किस particular personality की story के through हम ये lesson पढ़ते हैं. So आइए, let's start. Alright students, so here before we start with the reading part, we have a very small picture in front of us on page 49, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लाइट बल्ब शो किया जा रहा है. ये लाइट बल्ब थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा देन द लाइट बल्ब्स जो कि आज आप अपने घर में, अपने स्कूल में देख रहे हैं, और दैट इज़ बिकॉज दिस वाज द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ लाइट बल्ब जो कि डेवलप किया गया था, जो कि इन्वेंट किया गया था. एंड ऑल्सो यू सी कि देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू प्रेस अ पर्टिकुलर होल्ड अ पर्टिकुलर बटन, और वो बटन जो है वो बेसिकली हिंट कर रहा है कि दैट इज़ गोइंग टू टर्न द बल्ब ऑन और ऑफ. और ये जो है हिंट सारी की सारी थॉमस एडिसन की तरफ जाती है, उनके टाइम पे जाता है. आप देख रहे हैं किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. इस तरह के बोर्ड्स आज आपको नहीं दिखते. सो दिस इज़ हाउ इन्वेंशन बेसिकली स्टार्टेड, द इन्वेंशन ऑफ द लाइट बल्ब. एंड नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि हम डाइव इन करेंगे विद द रीडिंग पार्ट, बट उससे पहले आपके लिए एक थोड़ा सा सोचने का काम है, एंड दैट इज़ कि आप अपनी क्लासरूम में या फिर अपने घर में ज़रूर देखिए इर्द गिर्द और डिस्कवर करें कि ऐसी कौन सी 3 इन्वेंशंस आप वहाँ पे जो है वो ढूंढ सकते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को ईजियर बनाती है, आसान बनाती है. उसको लिस्ट डाउन कीजिए और फिर अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इवन, या फिर अपनी टीचर के साथ भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कि लाइफ जो है आपकी अगर ये इन्वेंशंस ना होती तो कैसे मुख्तलिफ होती, क्या डिफरेंस होता, या क्या चीज़ें आपके लिए मे बी थोड़ा डिफ़िकल्ट होती. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सो व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट. कि जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली क्या करते हैं, एक स्विच को प्रेस करते हैं और उससे जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो जाता है और आपको लाइट मिल जाती है. डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने इन्वेंट किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन. एक अमेरिकन, एक अमेरिका का रहने वाला था और उसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन. इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स. इवन जब वह छोटा बच्चा होता था तो तब भी वो क्या करता था कि वो एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़्यादा पसंद करता था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड अनटिल ही गॉट द राइट आंसर्स. उसको सवालात करना बहुत ही पसंद था और वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता था जब तक उसको सही जवाब ना मिल जाए. देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम. उसके लाइफ के जो शुरू का पार्ट है, बचपन का, उसके बारे में बहुत सी स्टोरीज़ हैं और यहाँ कुछ जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं. वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल द टीचर was telling the children a story about birds. एक दिन जब एडिसन जो था वो स्कूल में था तो तब जो टीचर थी उनकी, वो उनको बच्चों को, सारी क्लास को एक स्टोरी बता रही थी, और वो स्टोरी किसके बारे में थी? बर्ड्स के बारे में, परिंदों के बारे में. He got up and asked the teacher, "Madam, why can't man fly like a bird?" तो उसने एकदम उठ के जो है वो अपनी टीचर से पूछा कि मैम बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो इंसान क्यों नहीं बर्ड्स की तरह फ्लाई कर सकता? So the teacher replied, "Because man has no wings," replied the teacher. तो टीचर ने क्या रिस्पॉन्स दिया आगे से कि भाई इसकी वजह से, क्योंकि इंसान के जो हैं वो पर नहीं होते. The young boy thought for a moment and asked her, "But kites have no wings and still we can fly them in the sky." तो जो यंग बॉय एडिसन की बात हो रही है, उन्होंने कुछ देर जो है वो सोचा और फिर सोचने के बाद दोबारा से सवाल जो है वो उठाया, दैट वाज कि लेकिन जो आपकी पतंगे होती हैं उनके तो कोई पर नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनको जो है वो आसमान में उड़ा सकते हैं, तो वो कैसे उड़ा सकते हैं? ऑल दी अदर बॉयज़ लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस. सारे बाकी बच्चे जो थे, लड़के, वो हंसने लग गए और जो टीचर थी उसका भी पेशेंस ख़त्म हो गया वहाँ पे. शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड and naughty and she asked his parents to take him out of school.
اس کی ٹیچر کو لگا کہ مے بی وہ جو لڑکا ہے ایڈیسن ہے وہ ایک تو اسٹوپڈ ہے, ڈم ہے, اور دوسرا شرارتی ہے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پیرنٹس کو بلایا اور کہا کہ اس کو جو ہے کائنڈلی اسکول سے لے جائیے. His parents took him home but they knew that he was not a stupid boy. Edison was just 8 years old when this happened. جو پیرنٹس نے کیا کیا, آرام سے ایڈیسن کو گھر لے آئے, لیکن وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے is not stupid at all. اور اس ٹائم پہ ایڈیسن صرف 8 سال کا تھا. ینگ ایڈیسن فاؤنڈ ان ہز مدر ہز بیسٹ ٹیچر. ایڈیسن کو اپنی ماں میں بہترین جو ہے وہ ٹیچر مل پائی. She was patient enough to answer all his questions and with her help and guidance he made good progress. تو جو پیشنس اس کی ٹیچر, اسکول کی ٹیچر نہیں دے سکی, وہی پیشنس جو ہے وہ اس کی مدر نے ایز اے ٹیچر ناؤ دیا. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی سوالات جو تھے ایڈیسن کے دماغ میں آتے تھے ان سب کا جواب بھی دیتی تھیں اور ان کو گائیڈ بھی کرتی گئیں. اور اس وجہ سے جو ہے وہ ایڈیسن اچھی پروگریس کرتے گئے, اچھا پڑھتے گئے, اچھی سمجھ جو ہے ان کی بنتی گئی. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. ان کا یہ تھا کہ بیسکلی ان کی آبزرویشن بہت اچھی تھی, وہ چیزوں کو بہت ہی باریکی سے دیکھتے تھے, سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور ڈھیر سارے ایکسپیریمنٹس کرتے تھے. Some of his experiments were silly but he learned a lot from them. کچھ ایکسپیریمنٹس of course they were silly, ان میں کوئی اتنی سینس نہیں تھی, but still اس سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سیکھ پائے. One morning he was watching a bird. ایک صبح کیا ہوا کہ وہ ایک پرندے کو دیکھ رہے تھے. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. وہ نیچے گراؤنڈ کی طرف آیا اور وہاں پہ جا کے اس نے کچھ جو ورمز ہوتی ہیں ان کو اپنی بیک میں, اپنی چونچ میں جو ہے وہ اٹھایا اور اس کے بعد وہ پھر اڑ گیا. This gave young Edison an idea. The bird is able to fly because it eats worms. اس سے جو ہے ایڈیسن کے دماغ میں ایک آئیڈیا یہ آیا کہ برڈز اس لیے اڑ پاتے ہیں کیونکہ وہ ورمز کھاتے ہیں. Man can also fly if he eat worms. تو دماغ میں پھر اس کے بعد یہ آیا کہ جو انسان ہے وہ بھی اڑ سکے گا مے بی اگر تو وہ ورمز کھانا شروع کر دے. He said to himself. اور یہ اس نے اپنے ہی طرف مطلب اپنے تک ہی سوچا. He wanted to try this experiment on someone. اور پھر دل چاہا کہ وہ یہ ایکسپیریمنٹ ورمز کھلا کے اڑنے والا یہ کسی کے اوپر ٹرائی کیا جائے. He caught a few worms, crushed them into a pulp and mixed it with water. تو کیا کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد کچھ جو ہیں وہ ورمز جن کو ہم سنڈیاں بھی کہتے ہیں ان کو اٹھایا, ان کو کرش کر دیا, پلپ سا بنا دیا اس کا میش سا, اور پھر اس کو پانی میں مکس کر دیا. He took the mixture to a servant girl and said to her, this is a wonderful mixture. اور پھر ایک جو ہاؤس ہیلپر لڑکی تھی, سرونٹ گرل تھی, اس ٹائم پہ سرونٹس کہا جاتا تھا, تو اس کو جا کے یہ مکسچر دے دیا اور اس کو کہا کہ یہ ایک بہت ہی مزے کا جو ہے نا بہت ہی اچھا مکسچر ہے. If you drink it, you can fly like a bird. اور اگر تم اس کو پی لو گی تو پھر تم پرندے کی طرح اڑنے لگو گی. Come on, drink it and see. پھر اسے کہتا کہ بالکل پی کے دیکھو اس کو. The poor girl believed him and drank the mixture. اور وہ بیچاری اس نے بھی یقین کر لیا اور اس نے وہ مکسچر پی لیا. Well, she didn't fly but she fell ill. وہ اڑ تو نہ سکی لیکن وہ بیمار ضرور ہو گئی. Young Edison's mother warned him not to do such silly experiments again. اور پھر ایڈیسن کی مدر جو تھی انہوں نے ایڈیسن کو منع کیا کہ اس طرح کے نانسنس اور سلی ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ دوبارہ نہیں کرنے. A really curious boy wasn't he. تو کافی کیوریوسٹی اس لڑکے میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, ایسا ہی ہے نا. So he failed in many experiments but he learned something important from them. تو کافی ایکسپیریمنٹس میں جو ہے فیلئر بھی ہوا لیکن ان سب چیزوں سے کچھ نہ کچھ اہم جو ہے وہ نقطہ سیکھتے گئے. He realized that his ideas were wrong. اور پھر ریئلائزیشن ہوئی, یہ جان پائے کہ ان کے آئیڈیاز, بہت سے آئیڈیاز جو تھے وہ غلط بھی تھے. He was fond of books and read quite a lot of them. اور بک ریڈنگ جو تھی وہ ان کا ایک مشغلہ کہہ لیں, بہت ہی زیادہ پسند تھا کتابیں پڑھنا اور کافی زیادہ کتابیں وہ پڑھ بھی چکے تھے. His father gave him 25 cents for every book he read. اور ہر کتاب پڑھنے کے لیے اس کے جو فادر تھے, اس کے جو ابا جی تھے, وہ انہیں 25 cents جو ہے وہ دیتے. He read various books with the pocket money he got. He bought more books and set up a small laboratory. اور پھر وہ کافی ڈھیر ساری بکس جو بھی پاکٹ منی انہیں ملتی تھی اس سے اور ڈھیر ساری بکس لے لیتے تھے, ان کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی لیبارٹری بھی سیٹ اپ کر لی تھی. His mother encouraged him and helped him with his experiments. اور ان کی جو ماما تھی, جو مدر تھیں, انہوں نے ان کی بہت زیادہ ہیلپ کی, ان کو بہت زیادہ ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کی, اور یہ سارا کچھ تھا ان کے ایکسپیریمنٹس کے لیے. After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. کچھ دیر بعد
کچھ وقت کے بعد ایڈیسن کو یہ سمجھ آیا کہ ان کو تو اپنے ایکسپیریمنٹس کو کیری آن کرنے کے لیے اور زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. He also wanted more books as he had read all the books at home. اور ان کو اور زیادہ کتابیں بھی چاہیے تھیں کیونکہ وہ جتنی بھی کتابیں گھر لے کر آئے تھے وہ سب پڑھ چکے تھے. He wished to see new places, meet new people and increase his knowledge. اور ان کی یہ چاہ تھی, ان کی خواہش تھی کہ وہ نئی جگہوں پہ جا سکیں, نئے لوگوں سے مل سکیں اور اپنا جو ان کا علم ہے اس کو بڑھا سکیں. Therefore he decided to take up a job on the railway. اور اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اب وہ ریلوے پہ جاب کریں گے. At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old. اور صرف کیونکہ وہ 12 سال کے تھے تو ان کے پیرنٹس اس بات سے جو ہے وہ ایگری نہیں ہو رہے تھے, ان کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آ رہا تھا شروع میں. However they agreed when he gave them strong reasons for his decision. لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کے پیرنٹس کو ماننا پڑا اور وہ مانے جب ایڈیسن نے ان کو بہت ہی اسٹرانگ ریزنز دیں کہ کیوں وہ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں. So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train. وہ ایک نیوز پیپر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں گھر گھر اس طرح سے کر کے, تو وہ جو ہے وہ بن گئے. لیکن یہ کام وہ ریلوے اسٹیشن پہ کر رہے تھے اینڈ اس ہی دوران he was traveling up and down the train. جو ٹرین تھی اس کے ساتھ ساتھ جس کو بھی اخبار چاہیے ہوتا تھا اس کو وہ اخبار بیچنا شروع کر دیا. He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on his first day. تو انہوں نے اپنے پہلے دن ہی جہاں پہ انہوں نے اخبار بیچے, انہوں نے سویٹس بھی بیچی, انہوں نے پھل بھی بیچے اور اپنے پہلے دن انہوں نے $2 جو ہے وہ کما لیے. He said to his mother at supper that night, take this $1 mother, every night I shall give you $1 from what I earn. اور پہلی رات جب وہ سفر کھا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ تو تب انہوں نے اپنی ماما کو $1 اس میں سے دیا. $2 انہوں نے کمائے, اس میں سے $1 دیا اور کہا کہ میں ہر رات آپ کو جو بھی کماؤں گا اس میں سے $1 پکڑایا کروں گا. اینڈ ہی کیپٹ ہز پرومس, اور انہوں نے اپنا جو یہ وعدہ تھا اس کو نبھایا بھی. A year or two later Edison decided to produce his own newspaper. 1-2 سال تک ایڈیسن, ابھی 1-2 سال مطلب کہ وہ 14 years of age ہوگی, رائٹ. سو ایڈیسن نے یہ ڈیسیجن لے لی کہ وہ اپنا نیوز پیپر جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے. He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اولڈ پرنٹنگ پریس جو کہ چھاپنے والی مشین ہوتی ہے وہ خریدی اور اپنی جو ریلوے ویگن تھی جس میں وہ اخبار وغیرہ رکھتے تھے بیچتے تھے وہاں پہ ہی سیٹ کر لی. He edited and printed his paper, sold a number of copies and earned more money. تو اس کو ایڈیٹنگ کرتے رہے, اپنا جو پیپر تھا نیوز پیپر اس کو پرنٹ کیا اور پھر اس کو بیچنا شروع کر دیا اور اس سے جو ہے ان کو اور پیسے ملنا شروع ہو گئے. With the earned money he set up a small laboratory in his railway wagon. اور یہ جو تھوڑے پیسے انہوں نے اس سے کمائے اس سے انہوں نے ایک چھوٹی سی لیبارٹری جو وہ بہت پہلے بنانا چاہ رہے تھے وہ اپنی اسی ریلوے ویگن میں بنا دی. When Edison was 15 he met with an accident that affected his career. 15 سال کی عمر میں ایڈیسن کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ ان کے کیریئر پہ پڑا. While he was doing an experiment in his laboratory the train turned around a corner. جب وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اپنی لیبارٹری میں تو تب ہی ٹرین جو تھی وہ ایک کارنر سے مڑ کے آ رہی تھی. There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی وجہ سے ٹرین جب گزرتی ہے کہیں سے تو وائبریشن ہوتی ہے, تو جیسے ہی وہ ٹرین مڑی تو اس کی وجہ سے ایک کائنڈ آف وائبریشن جو تھی زیادہ زور سے ہوئی اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ فاسفورس پڑا ہوا تھا اور فاسفورس جو ہے وہ ٹیبل سے نیچے گر گیا فلور پہ. اور فاسفورس کیونکہ وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, ایسا کیمیکل ہے جو کہ آگ پکڑ لیتا ہے, تو وہ جیسے ہی گرا فرکشن کی وجہ سے اس نے آگ پکڑ لی. Before he could put it out the newspapers had caught fire. اور اس سے پہلے کہ وہ آگ بجھا پاتے جو ان کے جتنے بھی نیوز پیپرز تھے جتنے بھی اخبار تھے ان سب کو آگ لگ گئی. The fire spread and Edison shouted for help. ایسے ہی جو فائر تھی یا جو آگ تھی وہ بڑھتی گئی اور ایڈیسن جو ہے وہ مدد کے لیے چیختے گئے. The guard came in and together they were able to put out the fire, but that was the end of Edison's service on train. گارڈ فوراً بھاگتا ہوا آیا اور ایڈیسن کی مدد کی کہ آگ کو بجھائے اور پھر اس کے بعد لیکن ہوا یہ کہ ایڈیسن کا جو سروس تھا ٹرین میں یا جو جاب تھی ادھر ریلوے اسٹیشن پہ وہ آخری تھی, ختم ہو چکے. He was dismissed at the next station. اور ساتھ ہی وہ وہاں سے ڈسمس کر دیے گئے بیکاز ان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جو ہے وہ کائنڈ آف آگ لگ گئے.
During this period, Edison was out of a job for a short time and stayed with a friend. अब इस दौरान में क्या हुआ कि जी एडिसन जो थे उनको जॉब नहीं मिल रही थी और वो कुछ टाइम के लिए अपने दोस्त के घर रहने लगे. His friend worked in a company. In that company they had an important machine. और जो जिस दोस्त के घर रह रहे थे वो एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी में एक बहुत ही ज़रूरी मशीन जो थी, एक अहम मशीन जो थी वो इस्तेमाल होती थी. One day the machine suddenly stopped. और एक दिन वो मशीन एकदम रुक गई. Edison was there at the time. और एडिसन उस टाइम वहीं पे था. He had a look at the machine and repaired it within a short time. थोड़े से ही टाइम में जो है वो उन्होंने मशीन को देखा और फिर उसको रिपेयर भी कर दिया. The manager of the company liked Edison's work and offered him a job. मैनेजर जो था कंपनी का उसको ये पसंद आया एडिसन का काम और एडिसन को उसने क्या था कि जॉब ऑफर कर दी. With his earnings, Edison cleared his debts and improved his laboratory. तो इधर से जितनी भी कमाई हुई उसके थ्रू जो है वो उन्होंने अपना जितना भी डेट था उनके ऊपर कर्जा था उसको भी ख़त्म किया और साथ ही साथ अपनी लेबॉरेटरी को भी बेहतर बना लिया. Over the next 6 years, Edison made a series of inventions. और अगले 6 सालों में उन्होंने ढेर सारी जो है वो inventions इन्वेंट कर ली. One invention followed another quickly and Edison earned more fame and money. एक के बाद एक inventions वो बनाते गए और ज़्यादा फेमस भी होते गए और साथ ही साथ उनको पैसे भी मिलते गए. In 1877 he began working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 में the year 1877 तब उन्होंने एक ऐसी मशीन पे काम करना शुरू किया जो कि ह्यूमन वॉइस को रिप्रोड्यूस कर पाते हो. The next year he actually made one. और अगले साल ही उन्होंने एक्चुअली में वो बना भी ली. It was then called the talking machine. We call it the gramophone now. तब उस टाइम पे उसको टॉकिंग मशीन कहा जाता था लेकिन आज ग्रामोफोन कहा जाता है. जिस तरह हम फ़ोन पे जो है वो सॉन्ग्स वगैरह सुन लेते हैं रिकॉर्डेड या फिर यूट्यूब पे या फिर कोई वीडियो या फिर ड्रामास देखते हैं या कार्टून्स देखते हैं तो ये सब रिकॉर्डेड होते हैं और आवाज़ें जो हैं वो उसमें से एक तरह से रिप्रोड्यूस ही हो रही होती हैं. तो इसी तरह से जो पहली ऐसी मशीन थी जिसमें वॉइस रिकॉर्ड हो जाती थी और फिर वो प्ले भी होती थी, दैट वाज नोन एज द ग्रामोफोन. द सेम ईयर ही वाज इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और उसी साल उनको व्हाइट हाउस में बुलाया गया वाशिंगटन में जो है और ये रेजिडेंस है बेसिकली यूएसए की या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की. एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट. और वहाँ वो क्यों गए थे? ताकि वो प्रेसिडेंट को अपनी नई मशीन जो है वो दिखा सके. दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका. और पूरे अमेरिका में जो है वो पहचाने गए. नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस. अब वो सक्सेसफुल भी थे और साथ ही साथ प्रॉस्पेरस का मतलब कि वो इम्प्रूव करते जा रहे थे, सक्सीड करते जा रहे थे अपने काम में और ज़्यादा. He owed all this to his mother's help, encouragement and to his own hard work. और ये सब कुछ किस वजह से हो सका या इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी मदर की हेल्प को. उनकी मदर का जो एटीट्यूड था जिसके थ्रू वो हौसला अफजाई करती रही अपने बेटे की. और ऑल्सो हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से 12 साल की उम्र से ही जो है वो हार्ड वर्क में लग गए थे, मेहनत करना शुरू कर गए थे और अपनी कमाई भी करते गए थे. In March 1878 he began working on an electric lamp. 1878 ईयर के मार्च महीने में क्या हुआ कि उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पे काम करना शुरू कर दिया. एट दैट टाइम पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स. तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक लैम्प का कोई तस्वुर नहीं था. या तो मोमबत्तियाँ इस्तेमाल होती थी या फिर जो लैंटर्न्स भी जिन्हें कहते हैं ऑयल पे जो लैम्प चलता है उसका इस्तेमाल होता था. दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स. वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट्स होती ही नहीं थी. एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स विद इन 2 years. और 2 साल के दौरानिए में ही उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक लाइट्स वहाँ पे प्रोवाइड करने का जो है वो प्रॉमिस कर लिया, वादा कर लिया. When he said this, all the scientists laughed at him. और जब उन्होंने ये कहा कि मैं 2 साल के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक लाइट्स यहाँ पे ले आऊँगा या फिर प्रोवाइड करूँगा सबको, तो जितने भी साइंसदान थे अदरवाइज वो सब के सब उन पे हंसे. They said that it was impossible. उन्होंने कहा कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है. बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल. लेकिन एडिसन को कोई भी इस चीज़ की जो है वो फिक्र नहीं थी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं. ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर. और वो और मेहनत करते गए. ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड. और उन्होंने कोई 1000 के करीब जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर लिए और सब के सब फेल हो गए. बट ही डिड नॉट गिव अप होप. लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी. आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल. और वो यही खुद को बताते रहे कि मैं अपना वादा जो मैंने किया है लोगों के साथ उसको ज़रूर निभाऊंगा. ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्कड इवन मोर हार्डर. उन्होंने ये अपने आप को बताया और उससे भी ज़्यादा जो है वो मेहनत करना शुरू कर दी. ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम. ऑफ कोर्स वो वक्त के साथ जो है या अगेंस्ट जो है वो चल रहे थे. इतना वक्त नहीं
نہیں تھا جتنا بڑا ان کا ٹاسک تھا. At last he succeeded in making an electric bulb after about 1200 experiments. اور پھر 1200 ایکسپیریمنٹس کے بعد جو ہے وہ آخر کار الیکٹرک بلب بنا پائے. On New Year's in 1880, he and his workers put up electric lights at his laboratory. اور جب نیو ایئر تھا تو اس دن 1880 میں انہوں نے اور ان کے ساتھ جتنے بھی کام کرنے والے لوگ تھے ان سب نے اپنی لیبارٹری میں مل کے جو ہے وہ الیکٹرک لائٹس لگا لیں. People from all over America came to see the grand sight. اور امریکہ سے دور دراز ہر جگہ سے جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے اس چیز کو دیکھنے کے لیے, الیکٹرک لائٹس کو بیسکلی دیکھنے کے لیے. ایڈیسن had kept his promise to the people. اور ایڈیسن نے جو پرومس یا وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ اس کو خوبی نبھایا بھی. On September 4th, 1882, for the first time, New York shone with the brightness of electric lights. اور سپتمبر میں 1882 یہ دس از 2 years after جب انہوں نے جو ہے وہ پہلی دفعہ الیکٹرک لائٹس اپنی لیبارٹری میں لگائی تھیں تو پہلی دفعہ نیو یارک جو ہے پورا کا پورا وہاں پہ الیکٹرک لائٹس کی جو لائٹ تھی, جو برائٹنس تھی, وہ دیکھی گئی. In 1929 the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. اور پھر 1929 میں کیا ہوا کہ سلور جوبلی جو ہے وہ بنائی گئی الیکٹرک بلب کی انوینشن کی, اور پھر اس کو ایک بہت ہی گرینڈ طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ بھی کیا گیا. The President of the United States received him and honored him at a grand function. President of the United States جنہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ واشنگٹن میں دیکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں بلایا تھا, ایسے ہی انہوں نے ان کو آنر کیا اور ان کے لیے ایک گرینڈ فنکشن جو تھا وہ بھی انہوں نے آرگنائز کیا. Edison got up at the function to thank the president but he suddenly fell in. وہ اٹھے اپنے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ شکریہ کرنے کے لیے, لیکن ادھر ہی سڈنلی وہ بیمار ہو گئے. ہز illness became worse and he died on Sunday morning. اور وہ جو بیماری تھی وہ اور زیادہ مزید جو ہے وہ بری ہوتی گئی اور نقصان دہ ہوتی گئی, اور ایسے ہی وہ ایک سنڈے کی مارننگ اکتوبر 1931 کو وفات پا گئے. Thus the great man who enriched human life with light and happiness died. اور یہاں پہ جو ایک ایسا عظیم شخص جس نے انسان کی زندگی میں جو ہے وہ روشنی اور خوشیاں جو ہے وہ لا سکا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. He said once, I shall never invent anything which destroy life. I want to make people happy. اور ایک بار انہوں نے ایسا کہا تھا کہ میں کچھ بھی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتا جو کہ لائف کو یا زندگی کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے, خراب کرے, بلکہ میں لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں. He also said the world has been in darkness too long. I would like to give the world more laughter and more light. یہ بھی کہا کہ جو دنیا ہے وہ کافی عرصے سے وہ یا بہت عرصے سے جو ہے وہ اندھیرے میں رہ چکی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا کو اور خوشیاں بھی دوں اور لائٹ بھی دوں یا روشنی بھی دوں. He kept his word. اور انہوں نے بالکل اپنے جو یہ وعدہ کیا یا جو بات بولی اس کو جو ہے وہ پورا بھی کیا. His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. جو گراموفون پہلے انوینٹ کیا اس سے جو ہے وہ لوگ خوش ہوئے, لوگ ہنس سکے, اور جو الیکٹرک لیمپ انوینٹ کیا اس سے جو ہے وہ روشنی ہو سکی دنیا میں. Today our country and the world needs more men like Edison. آج ہمارا جو ملک ہے اور جو پوری دنیا ہے اس کو ایڈیسن جیسے لوگ یا شخص جو ہیں وہ ضرور چاہیے. Every student should follow him as a great example. اور ہم سب کو, ہر اسٹوڈنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کی گریٹ جو ایگزامپل ہے یا جو ان کی اوور آل لائف سے ہم سیکھ رہے ہیں اس کو فالو کریں اور اپنا کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ دنیا میں دے پائیں. اسٹوڈنٹس, ہم نے پڑھا تھامس ایڈیسن کو کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بلب کو انوینٹ کیا, لائٹ بلب کو اسپیسیفکلی. اور اس اسٹوری کے اندر ایک اور بہت ہی پیارا ایک لرننگ ایلیمنٹ تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہی کیپٹ آن فیلنگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. لیکن انہوں نے وہاں پہ اپنے ایفرٹس کو چھوڑا نہیں, انہوں نے ہار نہیں مانی, بلکہ ہی کیپٹ آن میکنگ امپروومنٹس ان ہز ڈیزائن, جس کے تھرو جو ہے وہ بائی دی اینڈ he succeeds. Yes, and moreover ہمیں یہ بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کس طرح سے اور لوگ جو ہیں اسپیشلی ان کے پروفیسرز, اسپیشلی ان کی یونیورسٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے انڈرمائن کرتے ہیں اور مے بی ان کے اندر جو ہے وہ اتنا بلیف نہیں رکھتے. بٹ کانفیڈنس انٹرنلی آتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تھامس ایڈیسن نے اپنے کانفیڈنس کو شیٹر نہیں ہونے دیا ڈسپائٹ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنڈ ود ہم اینڈ اگینسٹ ہم. سو یس, دیٹ از دی لیسن جو ہم نے اس پرٹیکولر چیپٹر سے سیکھا. کوئی چیز, کوئی بھی گول آپ کی لائف میں ہو, آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ بالکل
ایک اسٹرکٹ اسٹینڈ لینا ہے. دیٹ از واٹ از ٹو بی لرنڈ. اور ناؤ وی آر گونا میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اینڈ یو نو دا ڈرل. ایکسرسائز کے اندر ریلیٹڈ کویشچنز اینڈ دین سم تھنگ نیو دیٹ وی آر گونا لرن. سو ٹل دین آپ اس بارے میں اور سوچیے اور ایکسپلور کیجیے کہ ڈیڈیکیٹنگ یور لائف ٹوورڈز اے گول کیسا ہونا چاہیے. اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.